السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس کو نصف شعبان بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک زمانے سے اس موضوع کے اوپر بحث چلی آ رہی ہے کہ کیا شب برات کو منانا جائز ہے یا اس سلسلے میں کسی بھی طور سے کوئی اہتمام کرنا، محفل میلاد ہو یا نماز، عبادات، اذکار اور خاص طور سے قبرستان میں حاضری دینا، قبرستان کی زیارت کرنا، قبروں کے پاس جانا اور اپنے محبوبین اور مرحومین کو یاد کرنا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی تمام تفسیر، تمام معروف مسالک کے اعتبار سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ موت کے ذکر کا ایک طریقہ قبرستان میں جانا ہے۔ قبرستان جانے کا مطلب ہے تنہائی، کہ اس کے گھر کو دیکھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا۔ سب دن، سب راتیں، سارے ہفتے، سارے مہینے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سبھی مقدس ہیں، سبھی محترم ہیں اور سب اس مالک کا انعام ہے۔ تاہم اگر ایک مہینے کو دوسرے مہینے پہ کوئی فضیلت ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ ہی نے رمضان بنایا، اللہ ہی نے رجب شعبان بنایا، اللہ ہی نے ذی قعدہ بنایا، محرم بنایا، سفر بنایا، لہٰذا اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کرے گا۔ بے شک وہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، اسی لیے شعبان کو معظم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اندر عبادات کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ام المومنین سے روایت ہے، اللہ کے رسول شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے۔ مزید بھی فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے سلسلے میں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اتنا عمل کرو جتنا تم کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم عمل کرنے سے نہ اکتا جاؤ۔ شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسالک کے درمیان اختلاف 15ویں شعبان کو شب برات کے منائے جانے کے طور طریقے کے اوپر ہے۔ کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے جو اس حدیث سے انکار کرے کہ اللہ کے رسول نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات قبرستان تشریف لے گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا، ام المومنین فرماتی ہیں، 15 شعبان کی رات میں نے اللہ کے رسول کو گھر سے باہر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ قبرستان جنت البقیع کا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور حاسد یعنی کینہ پرور کے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور اسی سلسلے میں قبرستان جایا کرو۔ آپ نے اس سے قبل قبرستان جانے سے منع فرمایا اور آپ ہی نے اس کے بعد اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ یاد رکھنا، آج اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں، کل بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے جاؤ گے۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس میں آنا ہے۔ قبرستان جانا عبرت کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان میں کھڑے ہو کر ہنس رہا ہو، کہکہے لگا رہا ہو، جشن منا رہا ہو، خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہو، مذاق اڑا رہا ہو، تو اسے قبرستان جانے میں کوئی فائدہ میسر نہ آئے گا۔ اگر کوئی شخص اس ہی کو بنیاد بنا کے قبرستان جانے پہ بندش لگا دے اور اسے غیر شرعی قرار دے تو یہاں اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، جس طریقے سے انجام دیا، اگر اسی طور طریقے سے انجام دیا جائے تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ علماء اہل سنت کے درمیان اس پہ معمولی اتفاق اور اکثر میں اختلاف موجود ہے۔ یعنی فقہ حنفیہ سے اہل دیوبند یہ رائے رکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو شب برات منا کر، خصوصی اہتمام کر کر، مسجدوں کو سجا کر اور قبرستان میں جا کر منائے جانے کی کوئی بھی ترتیب واضح نظر نہیں آتی۔ لہٰذا حد سے زیادہ اگر کوئی چیز ہو یا حد درجہ بھی ہو تو وہ عبادات ہوں، یعنی آپ عبادات کر لیجئے، اذکار کر لیجئے اور یہی کافی ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس اہل سنت الجماعت المعروف بریلوی حضرات اس رات کو مقدس اور مقدم بھی جانتے ہیں اور اسی رات مساجد کو سجایا بھی کرتے ہیں۔ محفل میلاد کا بھی انعقاد ہوتا ہے اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبرستان میں جانے کا ریت، رواج، رسم باقاعدہ تسلسل سے عیاں نظر آتا ہے۔
خود برصغیر پاک و ہند میں کثرت سے لوگ قبرستان کو سجایا کرتے ہیں یا اس میں بلب اور روشنی کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑھ کر گھر میں بھی نیاز اور نظر کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ معروف یہ بھی ہے کہ اس دن حلوے پکائے جاتے ہیں جو پڑوسیوں کو، مساکین، محتاجوں کو بانٹے جاتے ہیں، اور خود اس کا اہتمام گھر میں بھی کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کی مہمانداری کی جائے۔ اہل تشیع حضرات اس کو اور ذرا مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ گویا اب تک کی گفتگو میں اہل تشیع حضرات کے درمیان اس رات کا بابرکت ہونا واضح ہے، کامل ہے، انتہائی محترم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو ایک اور خاصیت حاصل ہے۔ 15 شعبان کو دنیا بھر میں حضرت امام مہدی ہمارا آپ پہ سلام ہو کا یوم ولادت سمجھا جاتا ہے۔ آپ اسی دن تشریف لائے اور آپ کی آمد سے اس دن کو ایک برکت حاصل ہو گئی۔ اس رات کو بھی یہ فیض آپ ہی کی موجودگی سے حاصل ہوا۔ البتہ شب برات یعنی وہ رات کے جس دن فیصلے ہوتے ہیں یا پھر تقدیر کے حوالے سے ریویژن ہوتا ہے، اس پہ بھی علماء کا اختلاف موجود ہے۔ یہ طے ہے کہ ہمارے ہاں پٹاخے پھاڑنے، چراغاں کرنے کی یہ ریت رواج برصغیر تک ہی محدود ہے، اور یہ رسم شاید ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایجاد کی ہے۔ مگر ہاں، اس رسم کی دیکھا دیکھی اگر ہم اہتمام حجت کرتے ہیں، نیاز، نظر یا کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں جو شرعی طور سے ثابت بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ اس سلسلے میں مختلف اکابر اپنی آراء پیش فرماتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر طاہر القادری نے واضح طور سے اس رات کو برکت والی رات اور اس پوری رات میں اہتمام عبادات کرنے کا حکم واضح فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے، اسی طرح دیگر کلام ربانی سے استفادہ کیا جائے، الغرض صلاۃ التسبیح اور اس طرح کی نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ اہل تشیع حضرات میں نماز جعفر طیار کا پڑھے جانا انتہائی مستحب ہے۔ یہ وہ عبادات ہیں جو نوافل میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے وہ احباب جن کا تعلق مسلک سلف سے ہے یا اہل حدیث کہلاتے ہیں، ان کے یہاں اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں نظر آتی۔ اس رات کو ایک عام رات کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ عبادات میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عام راتوں میں بھی تہجد پڑھتا ہے، اس رات بھی پڑھے گا، تو اس کے لیے وہی نتیجہ اور وہی اجر ہوگا جو عام راتوں کا ہوتا ہے۔ احادیث احباب یا اہل حدیث احباب کے نزدیک وہ روایت اور وہ تمام روایتیں جو اس رات کی فضیلت میں آئی ہیں کمزور اور ضعیف سمجھی جاتی ہیں۔ میں یہاں اپنے دوستوں اور سننے والوں کو واضح کرتا چلوں، ہمارے مطالعے کے مطابق ضعیف روایت من گھڑت روایت نہیں ہوتی، ضعیف روایت موضوع روایت بھی نہیں ہوتی۔ یہ روایت ہوتی ہے یعنی حدیث ہوتی ہے، البتہ اس کے راویوں کی صحت کے اوپر اعتبار کم ہوتا ہے، یعنی حافظہ یا پھر ان کا غیر معتبر ہونا کسی بھی طور سے روایت کو ضعیف بنا دیتا ہے، مگر فضائل کے اعتبار سے ضعیف احادیث بھی معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ یہ وہ تھوڑا سا مطالعہ ہے جو میں نے اپنے سننے اور چاہنے والوں کے درمیان رکھا ہے، اس لیے کہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مسالک اور تمام مکاتب سے آنے والی خبریں آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ ایک بہتر نتیجے کی جانب گامزن ہو سکیں۔ جو لوگ اس رات نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پوری شعبان میں عبادات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ 15 شعبان کی رات میں یعنی 14 شعبان کی شام سے 15 شعبان کی صبح تک نوافل کا خصوصی اہتمام ہوا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں خصوصیت کے ساتھ اس رات میں نفل پڑھنے کا اندیا ملتا ہے۔ نفل نماز کے ساتھ مناجات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے چپ کے بات کرنا، یعنی اس رات میں خاص طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب سے استغفار کریں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے دعائیں مانگیں، خود دوسرے لوگوں کو معاف کریں اور دوسروں سے معافی مانگیں، مشکلات پر صبر کریں، حوصلہ رکھیں، ہر زندگی کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اگر اس رات سے نکلنے والے دن کی جانب روزے کا اہتمام کیا جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ مختلف روایات کے مطابق حضور سید والا جاند عالم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ شریف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے کے آغاز میں، نصف میں اور انتہا میں روزے رکھے جائیں۔ یہ نوافل روزے ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس رات سے نکلنے والے دن میں روزہ رکھنا انتہائی معتبر اور سعادت کا درس دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ام المومنین فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا،
میں آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان بخشے ہوئے لوگوں میں قرار دے۔ اس رات پہ اختلاف رکھنے والے دوست ہمیشہ اصحاب رسول کے معمولات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا استفسار یہ ہوتا ہے کہ کیا اصحاب رسول میں سے کسی نے اس رات کو اسی طرح سے منایا ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہی آتا ہے، یعنی ایسی کوئی روایت اب تک نہ پہنچ سکی کہ جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اصحاب رسول میں سے واضح طور پر کسی نے اس رات کو اس طرح سے منانے یا منائے جانے کی تاکید کی ہو۔ البتہ بزرگان دین کے معمولات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنا کرتے، خوشبو سرما لگایا کرتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی شب برات میں عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اہل مکہ کے معمولات بھی کچھ اسی طرح سے ہیں۔ 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی فرماتے ہیں جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام تشریف لایا کرتے، نماز ادا کیا کرتے، طواف کیا کرتے اور ساری رات عبادات اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ ان میں سے بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور بعض 1000 رکعت۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل فرماتے اور اس سے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے۔ اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹنا اہل مکہ کا معمول ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے۔ واضح رہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا جائے، ساتھ میں ان کی آل پاک پر بھی درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ۔